الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے سلسلے کی گفتگو جاری ہے۔ آج ہم دوسری قسط کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو 10 سال کا ناجنگ معاہدہ قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان طے ہوا تھا، وہ قریش کے ایک حلیف نے توڑ دیا اور مسلمانوں کے ایک حلیف پر اس نے حملہ کیا اور بہت نقصان پہنچایا، بڑی خوریزی کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کی تحقیق کرائی اور قاصد کے ذریعے سے معلوم کرانے کے ساتھ ساتھ 3 باتیں رکھیں۔ ایک یہ کہ یا تو اس قبیلے سے جس سے قریش نے معاہدہ کر رکھا ہے دوستی کا، وہ معاہدہ ترک کر دیں، توڑ دیں، یا جو نقصان ان لوگوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کا کیا ہے اس کا ہرجانہ عطا کریں، یعنی مقتولین کی دیت عطا کریں۔ اور ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر وہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ختم سمجھیں۔ تو وہاں یہی آخری فیصلہ ہوا ان مکے والوں کا، اہل مکہ کا، کہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ پہلی 2 شرطیں انہوں نے منظور نہیں کی، حالانکہ بعد میں ابو سفیان نے کوشش کی معاہدے کو بحال رکھنے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور کعبۃ اللہ جس مقام پر واقع تھا اور ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو، بلکہ مسلمانوں سے بھی پہلے کافروں کو بھی ایک قلبی تعلق تھا، اس مکہ کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے ارادے سے، یا کہہ لیجیے کہ قریش سے بدلہ لینے کے ارادے سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مدینے کے مسلمانوں سے خاموشی کے ساتھ کہا کہ اب جنگ کی تیاری شروع کر دیں، اور باقی جتنے مدینے کے اطراف میں ایسے قبیلے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بھی خاموشی کے ساتھ خبر دے دی گئی کہ جنگ کی تیاری کریں اور کسی بھی وقت یہ بگل جنگ کا بجایا جا سکتا ہے۔ شرط اس کی تھی یہ کہ یہ کام خاموشی کے ساتھ کیا جائے، چرچا نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ دشمن پہلے ہی سے تیار ہو جائے اور مقابلہ سخت کرنا پڑ جائے۔ غرض یہ کہ 10 رمضان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری 8 میں مکے کا سفر کیا 10,000 کی فوج کے ساتھ۔ آپ مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کر چلے۔ یہ 10,000 کا لشکر اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے
دوسرے اور مدینے کے اطراف کی آبادیاں جن سے آپ نے معاہدے کر رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جس راہ سے جس قبیلے کے پاس سے آپ گزرے اس قبیلے کے سپاہ بھی اس میں شامل ہوتی چلی گئی لشکر میں۔ تو یہ بڑا لشکر تھا اور اللہ کے فضل سے بالکل صاف صاف واضح ہو رہا تھا کہ اسلام کو چاہنے والوں کی تعداد اب کافی بڑھ چکی ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مکے سے تقریباً ایک منزل کے فاصلے پر آپ نے قیام فرمایا، وہیں ڈیرا ڈال دیا، اور جس جگہ آپ نے قیام فرمایا وہ جگہ مشہور جگہ ہے، اور جس کا نام مرۃ الزہران ہے۔ تو آپ ہجری 8 کو 10,000 کی سپاہ سے آراستہ فوج لے کر مکے کے قریب قیام فرما ہوئے اور مرۃ الزہران میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ تو فوجی تیاری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن اس فوج کے مکہ سے مدینہ سے نکلنے سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا، اور ایک خط اہل مکہ کے لیے لکھ کر کے بھیجا گیا ایک خاتون کے ذریعے۔ یہ کام بھی خاموشی سے کیا گیا، چپکے سے کیا گیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ایک خاتون ایک خط لے کر کے مکے کے لیے نکلی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ چند صحابہ کو کیا اور فرمایا کہ اس کا پیچھا کیا جائے اور جلد از جلد بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا کر کے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی آپ کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بہت تیز رفتاری سے آپ نے مکے کی طرف سفر کیا اور کچھ ہی فاصلے پر جا کر مدینے سے آپ نے اس خاتون کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ وہ خط اس کے چوٹی کے اندر سے نکلا، حضرت علی نے اس خاتون کو مائے خط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس خط میں یہ خبر دی گئی تھی اہل مکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اتنی خبر دی گئی تھی، زیادہ تفصیلات اس میں نہیں تھیں، صرف یہ خبر دی تھی کہ مکے کی طرف مسلمانوں کا کوچ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ خط ایک ایسی شخصیت نے لکھا تھا اور ایسی شخصیت نے بھیجا تھا جس کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسی غلطی کر سکتے ہیں۔ سچے صحابی تھے، جنگ بدر میں آپ کا
حصے داری تھی، آپ اس میں شامل رہے تھے، اور اس کے بعد بھی دوسری جنگوں میں شامل رہے۔ جب یہ راز کھلا تو مسلمانوں کو بڑا افسوس بھی ہوا، بڑی حیرت بھی ہوئی، اور کچھ لوگوں کو بڑا جلال آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر ایسے مواقع پر بالعموم خاموش نہیں بیٹھتے تھے، اور وہ فوراً سزا کی بات ان کے ذہن میں آتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسی وقت یہ کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسے شخص کو قتل نہ کر دیا جائے؟ لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا کہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان سے کوئی جواب طلب نہیں کیا جائے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں اصل میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب بدر کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا پہلے ہی، جس کا شاید حضرت عمر کو اندازہ نہیں تھا، خیال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی طرف اشارہ کیا تو آپ کی سمجھ میں آ گئی بات، اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت حاتب ابن ملدہ بلتا ان صحابی کا نام ہے، حاتب ابن بلتا۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ کہہ کر، یا رسول اللہ، میرے معاملے میں آپ جلدی نہ فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے عزیز رشتہ دار اہل و عیال مکے ہی میں رہ رہے ہیں، اور وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تنہا میری اہل و عیال وہاں رہتے ہیں، کوئی اور ایسا ان کا عزیز رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی حمایت کر سکے اور اس حمایت سے وہ وہاں محفوظ رہ سکے۔ اسی لیے میں نے یہ سوچ کر کہ جب یہ خط میری طرف سے پہنچے گا تو مکہ کے لوگ کسی طرح میرا خیال کر لیں گے، میرے بچوں کو خیال کر لیں گے، کوئی اور تو ایسا شخص وہاں ہے نہیں جو حمایت میرے بچوں کی کرتا۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سنا غور سے، اور آپ کے اس عذر کو قبول فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی غلطیاں، ایسے عمل، ایسے کام پسندیدہ ہوں۔ حضرت حاتب بن بلتا کی نیت چونکہ صاف تھی، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اسی طرح کفار مکہ سے انہوں نے ساز باز کے طور پہ یہ خط نہیں لکھا تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ وہ کسی صورت سے ان کے بچے، ان کے اہل و عیال جو مکہ میں رہ رہے ہیں، وہ اس جنگی حالت میں اہل مکہ کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس خط میں فوجی نوعیت کے ایسے کوئی اطلاعات بھی نہیں دی گئی تھیں جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہو، نہ تو کچھ تواریخ بتائی گئی تھی کہ ان تاریخوں میں پہنچنے والے ہیں، نہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی تعداد ہے، نہ یہ کہا گیا تھا کہ اتنا ساز و سامان ہے، یہ تیاری ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے، حضرت حاتب ابن بلتا کو معاف فرمایا، درگزر فرمائی، اور عفو کی دعا کی۔ اور وہ حوالہ جو بدری اصحاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان کا اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس طرف بھی آپ نے اشارہ فرما دیا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کر کے مر الزہران پر
جا کے آپ نے قیام فرمایا، اور یہ جگہ مکے سے تقریباً 1 منزل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ نے سب قبیلوں سے یہ کہہ دیا کہ ہر قبیلہ اپنی اپنی آگ الگ الگ جلائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ پورا علاقہ روشن ہو گیا، اور دور دور تک اس کی روشنی جانے لگی، اور مکے کے لوگوں کو اس روشنی سے ہی صحیح معنی میں اندازہ ہوا کہ کوئی معاملہ نیا ہوا ہے اور کوئی واقعہ نیا پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے مکے کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ پتہ لگائیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اگر یہ فوج ہے تو کتنی ہے، کس کی ہے۔ یہ سب پتہ لگانے کے لیے مکے کے کچھ لوگ خفیہ طور پر وہاں گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی شامل تھا۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ ابو سفیان اسلام کا بڑا دشمن تھا شروع ہی سے، اور اب وہ مکے میں قریش کا سردار تھا۔ تو جب وہ سن گن لگاتا پھر رہا تھا لشکر کے درمیان میں جا کر کے، تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا وہاں سے اس کا گزر ہو گیا۔ اس روشنی میں اس کو پہچانا گیا۔ صحابہ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ لیا، پہچان لیا اس کو۔ حضرت عمر نے، وہ بھی چونکہ وہیں موجود تھے، اس پر تلوار چلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عباس نے کسی طرح سے ان کو نرم کر کے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پہلے پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد جو کچھ وہ فیصلہ کریں اس کے لیے ہم تیار ہیں کرنے۔ غرض یہ کہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا اسلام دشمن کھڑا ہوا تھا جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جتنے مسلمان وہاں کھڑے تھے ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ اس شخص نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے اور کرائی ہے۔ سب کا خون کھول رہا تھا، لیکن سرکار دو عالم کے دربار میں کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی فیصلہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ سب اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ اس قدر زبردست دشمن جس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، مدینہ اسٹیٹ کو، اور اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے بہت سخت نہیں ہے، نرمی سے گفتگو کیا آپ نے ان سے، اور پوچھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کیا اب بھی تم یہ کہو گے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ یعنی ایک طریقے سے اس نے توحید کا اقرار کیا، اور اپنے الہ جن کو وہ پوچھتا چلا آ رہا تھا اب تک، ان کے اوپر سے بے اعتباری کا اظہار کیا۔ واضح طور پہ یہ کہا کہ اگر
اور رہا ہوتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا، اب یہ بتاؤ کہ اب بھی تمہیں میرے رسالت کا یقین ہوا یا نہیں؟ تو اس پر ابو سفیان نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی کھل کر کے اسلام کو قبول نہیں کیا اس وقت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک طرف اللہ سے تعلق آپ کا رہتا تھا الحمدللہ، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں سے تعلق رہتا تھا، وہ نبی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور پہچان رہے تھے، شاید محسوس کر رہے تھے اس بات کو کہ اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ابو سفیان کے ہاتھ بندھوا کر قید کروا دیا، اور اگلے دن کے اوپر فیصلے کو آپ نے ملتوی کر دیا۔ اب اگلے دن کیا ہوا، کیا احوال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا، اور فوجوں کی پیش قدمی کس طرح مکے کی طرف ہوئی، اس کا احوال انشاءاللہ اگلی قسط میں یعنی تیسری قسط میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک۔